آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن خزانوں سے نوازا، ان خزانوں کا ایک پہلو مسنون دعائیں ہیں۔ پل پل کی دعا اور ایک ایک پہلو کی دعا اور ایک ایک خطوہ ایک درجے سے دوسرا، ایک حرکت سے دوسری اور ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھلائی، اور ان دعاؤں میں جو الفاظ متعین فرمائے ان میں حکمتوں کے سمندر اور حکمتوں کی کائنات بھر دی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ دایاں پاؤں رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ والی دعا پڑھتے ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر عبادت کرنے کے لیے داخل ہو رہے تو ہونا چاہیے تھا اللہم افتح لی ابواب عبادتک، اے اللہ اپنی عبادت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، عبادت کے نقشے ہمارے اوپر کھول دے، عبادت کے سارے پہلو ہمارے اوپر کھول دے، تاکہ ہم عبادت مختلف اقسام اور مختلف انواع کے ساتھ آپ کی کر سکیں۔ لیکن یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ باب نہیں آیا، ابواب آیا ہے، دوسرا رحمت آیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ نہیں دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اللہ کے ساتھ تعلق اور امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی۔ اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ تو ایک ہی باب بہت ہے، ابواب دروازے ہی دروازے، رحمتی کا آپ کی رحمت کے، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہم آئے تو عبادت کے لیے ہیں، ہمیں عبادت پہ ناز نہیں ہے۔ ہم یہاں پر فرض نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمیں نماز پہ ناز نہیں ہے۔ ہم نفل پڑھنے آئے ہیں، ہمیں نوافل پہ ناز نہیں، تلاوت پہ ناز نہیں، بلکہ ہماری عبادت کرنے سے پہلے ہی ہم اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کے ہی دروازے کھولیے۔ ہم عبادت نہیں اس درجے کی کر سکتے کہ عبادت کو پیش کر کے آپ سے لیں، بلکہ آپ ہمارے اوپر رحمت کے ہی دروازے کھول دیں۔ پھر ایک دروازہ بھی نہیں، بہت سارے دروازے۔ یہ بھی شفقت کا پہلو ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہو، بتایا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر اللہ سے مانگو، اللہ سے ایک دروازہ نہیں، دینے والی ذات ہے، کھولنے والی ذات ہے، دروازوں پر دروازے کھولنے والی ذات ہے۔ تو مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے ہی دروازے کھول دے۔